بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بنائیں گے 4 طرح کی چٹنیاں، بہت مزیدار، ہر چیز کے ساتھ کھا سکتے ہو، پکوڑے، سموسے، رول، اور اگر آپ چاولوں کے ساتھ کھائیں تو اور مزید مزہ آئے گا۔ اور یہ چٹنیاں آپ پورے مہینے میں سیو کر کے رکھ سکتے ہو اور ہر دفعہ آپ کو ایک نیا ٹیسٹ ملے گا ہر چٹنی میں، تو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ جیسے کہ آمچور پاؤڈر 50 روپے کا لیا، 1/4 کپ ہے، اور سستی سی آپ کی یہ بنے گی چٹنی، بہت ہی مزیدار سی ڈرائی چٹنی۔ یہ میں آپ کو چیزیں دکھا رہی ہوں، اگر آپ ساری اکٹھی کر کے جمع کر لیں تو جب آپ کا دل کرے چٹنی تیار کرنی ہے تو آگے والا عمل جو میں کر کے دکھاؤں گی پھر آپ وہ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لال مرچ پاؤڈر 1 ٹی اسپون یا حسب ضرورت، گرم مسالہ 1/2 ٹی اسپون، یہ ہے ڈرائی ادرک جنجر پاؤڈر لیول کر کے، یا 1/2 ٹی اسپون، یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ 1/2 ٹی اسپون کتنا ہوتا ہے۔ یہ لیول کر کے اتنا، یہ ایسے لیول کریں گے نا تو یہ بن گیا لیول کر کے 1 ٹی اسپون۔ اگر آپ فل بھر کے لے لیں گے تو وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس طرح آپ نے کر کے لینا ہے۔ اب گارلک پاؤڈر 1/2 ٹی اسپون، یہ بھی لیول کر کے، 1 ٹی اسپون سفید نمک، یہ ہے گڑ 1/4 کپ، پانی 1 کپ۔ اب اسے پکائیں گے، پکنے سے اگر یہ اس میں زیادہ گاڑھا پن ہوا تو پھر پانی تھوڑا سا اور ملائیں گے۔ فی الحال جیسے یہ پکتا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں، اور یہ پکنے کے لیے میں چھوڑ دے رہی ہوں۔ زیرہ پاؤڈر 1 ٹی اسپون فل بھر کے توے پہ بھنا ہوا اور پسا ہوا، اور یہ پکنا شروع ہو چکا ہے۔ تو اب اسے 2 سے 3 منٹ ہم نے پکانا ہے، اور پہلے میں نے آگ جو فلیم تھا نا تیز رکھا ہے، اب میں اسے لو سے تھوڑا سا تیز رکھوں گی، اور یہ پکتے پکتے گاڑھا ہوگا۔ اگر آپ کے اس وقت لگے کہ یہ پانی کم ہے تو آپ پانی زیادہ بھی ڈال سکتے ہو، آپ اس سے زیادہ بھی یہ بنا سکتے ہو، ڈبل کر لیں تمام چیزیں۔ یہ تمام چیزیں گھر سے ملنے والی ہیں، صرف آپ نے بازار سے جو آمچور پاؤڈر ہے وہی منگوانا ہے اور تیار کر لینی ہے چٹنی۔ بہت ہی مزیدار، رمضان میں پورا مہینہ بنا کے رکھ لیں، رمضان کے لیے پکوڑوں کے ساتھ کھائیں، کچوری کے ساتھ، جو بھی آپ فرائی چیز لے رہے ہیں اس کے ساتھ کھائیں تو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ یہ ہوگی نمبر 1 ہماری چٹنی، اور 1 منٹ ہوا ہے، ابھی 2 منٹ میں نے اسے پکانا ہے، تو اس میں ایک ایسی چیز جائے گی جو کہ اس کا ذائقہ بھی بڑھائے گی اور اسے خراب ہونے سے بھی بچائے گی۔ چٹنی ہماری اتنی ہی گاڑھی ہونی چاہیے، یہ آپ چھوڑ دیں گے نا جب ٹھنڈی ہوگی تو اس میں گاڑھا پن آئے گا۔ اور یہ ہے میرے پاس ٹاٹری، بہت تھوڑی سی، آپ پنچ پکڑے نا بڑا پنچ تو یہ اتنی ٹاٹری ہے، یہ کھٹا بھی سے تھوڑا سا کرے گی اور اس کو خراب ہونے سے بھی بچائے گی۔ اس کو کہتے ہیں لیموں کا ساتھ ٹاٹری۔ تو بس جب میں چلا کے یہ مکس ہو گئی، چولہا میں نے بند کر دیا۔ اب اسے ٹھنڈا کر کے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سیو کیسے کریں۔ ہرا دھنیا باریک کٹا ہوا لے لیں یا ثابت رفلی کاٹ لیں، آدھا کپ۔ باریک کٹا ہوا لیں گے نا تو وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ آدھا کپ ہے۔ لہسن ادرک ملا کے نا 1 ٹی اسپون سمجھ لیں، تو یہ میں نے باریک چوپ کر لیا، یا آپ رفلی کاٹ لیں 1 ٹیبل اسپون۔ 3 عدد ہری مرچ تیز والی، یہ اس میں گئی۔ پیاز میڈیم رفلی کٹا ہوا، 2 ٹماٹر چھوٹے جو میڈیم سائز کے ہوتے ہیں نا وہ والے، اگر بڑا ٹماٹر ہے تو 1 لے لیں، اس سے بھی میں نے رفلی کاٹ لیا۔ نمک حسب ذائقہ، 1 ٹیسٹ سے تھوڑا کم نمک اس میں گیا۔ یہ پودینہ، اس کی جو پتلی نرم سی ڈنڈیاں ہے نا وہ نہیں میں نے توڑی، وہ اسی کے ساتھ جائیں گی۔ جو موٹی والی ڈنڈیاں ہارڈ ہوتی ہیں نا وہ میں نے الگ کر لی، اور پودینہ اس میں گیا ہے، جیسے 1 پنچ اٹھاتے ہیں نا اتنا اس میں نے ڈال دیا، اور اتنا پانی اس میں ڈالیں گے پیستے ہوئے کہ جتنا یہ اس میں ریکوائرڈ ہو، زیادہ پانی نہیں ڈالنا۔ پورے رمضان کے لیے سیو کرنا چاہیں تو آپ اسے فریز کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی بنا سکتے ہیں، یا ہفتے کے لیے رکھ لیں، اس طرح جس طرح بھی آپ کی مرضی۔ 1 ٹی اسپون بھنا ہوا اور کٹا ہوا زیرہ۔
پانی پانی اس میں میں نے آدھے کپ سے کم 1/4 کپ لی ہے، تو میں ڈال کے دیکھتی ہوں کہ کتنا پانی چاہیے۔ یہ وہی پیالے جس میں میں نے زیرہ اور دوسری چیزیں ڈال کے دکھائی تھی، تو اسی میں میں نے پانی شامل کر لیا ہے۔ اب پانی اس میں جائے گا۔ چٹنی ہماری گاڑی سے تیار ہو چکی ہے، تو میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں۔ باقی یہ تیار ہوگی نا، تو نمک کا بیلنس آپ اسی میں آپ چیک کر لیں، کم زیادہ تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کم ہو تو پھر آپ بیلنس صحیح کر لیں نمک کا۔ یہ املی کا پلپ ہے، تقریباً 3 ٹیبل سپون، یا حسب ضرورت آپ جتنا بھی ڈالنا چاہیں نا، کھٹا کرنا چاہیں اس چٹنی کو آپ ڈالیے۔ اگر املی نہیں ڈالنا چاہتے تو پھر آپ لیموں کا رس بھی ڈال سکتے ہو، 1 سے 2 لیموں کے رس، جو کہ تھوڑے بڑے ہوں، تو 2 ہوں تو اس کا پھر صحیح اس کی کھٹاس آئے گی۔ تو کھٹاس کے لیے لیموں بھی ڈالنا ہے اگر املی نہیں ہے تو۔ اس سے بھی پتلی اگر کرنا چاہیں نا تو آپ کر سکتے ہو، اور اسے کسی بھی کوئی ڈبہ آپ کے پاس ہے اس میں آپ رکھ سکتے ہو، اور فریز بھی اسے کر سکتے ہو۔ میں نے نمک چیک کر لیا ہے، نمک بھی ٹھیک ہے۔ جو اس کا کھٹا پن ہے وہ بھی مجھے صحیح لگا۔ اگر آپ کو زیادہ کھٹا چاہیے تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہو۔ تیاری کرتے ہیں اگلی چٹنی کو۔ یہ دھنیا 1 کپ سے تقریباً 1.5 کپ میں اس میں دھنیا ڈال رہی ہوں۔ یہ بھی میں نے باریک ہی کٹا ہے تاکہ جو ناپ ہے نا وہ سمجھ آ جائے۔ اگر زیادہ بڑا کٹا ہوگا نا تو سمجھ نہیں آتی، تو اس طرح کا کٹا ہوا حساب رہتا ہے۔ اور میں اتنا ہی پودینہ اس میں شامل کر رہی ہوں جتنا میں نے اس میں دھنیا شامل کیا ہے۔ یہ چٹنی بھی ہماری بہت مزے کی لگے گی، اور اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے ہمیں رمضان میں، تو کیوں نہ پھر پہلے سے آپ اسے فروزن چٹنی بھی کہہ سکتے ہو، اسے کیوب میں بھی آپ بنا کے تو کیوب کے حساب سے بھی کر سکتے ہو۔ یہ لہسن اور ادرک، 1 پیس چھوٹا ادرک کا ہے، اور لہسن کے 2 جو ہیں، ایک کو میں نے ہاف کر دیا، ایک ثابت آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ ہری مرچیں تقریباً 5 ہیں۔ یہ ذرا تیز والی چٹنی بنے گی، ہری چٹنی، تو اس میں یہ 5 عدد ہری مرچیں ڈال رہی ہوں۔ آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ زیرہ، یہ بھی میں نے توے پہ بھونا ہوا اور کٹا ہوا زیرہ ہے، 1 ٹی اسپون لیول کر کے۔ نمک ½ ٹی اسپون۔ پانی حسب ضرورت جتنا کہ ہمیں چاہیے۔ میں بہت تھوڑا سا بھی فی الحال ڈال رہی ہوں، اگر پیستے ہوئے ضرورت ہوئی تو پھر میں اس میں ڈال دوں گی۔ اور وہی جار، وہی میں اس میں جو ہینڈ بلینڈر ہے تو اسی سے ہی میں بھی بغیر صاف کیے ہی میں استعمال کر رہی ہوں، کیونکہ یہ بھی چٹنی ہے اور دوسری ہم نے چٹنی ہی تیار کی۔ یہ چٹنی بھی ہماری تیار ہے، اسے بھی نکالتے ہیں بول میں۔ اسے بھی آپ زیادہ بنا کے کیوب کی شکل میں رکھ سکتے ہیں فریزر میں۔ اور اسی چٹنی سے ایک اور چٹنی بنانا بتا رہی ہوں کہ وہ کیسے تیار کریں گے۔ یہ جو ہری چٹنی ابھی تیار کی ہے وہ اس میں شامل کروں گی۔ دہی 1/4 کپ۔ ایک تو وہ چٹنی ہوتی ہے نا دہی زیادہ اور یہ ہماری چٹنی کم، یہ وہ چٹنی ہے جس میں دہی کم اور چٹنی زیادہ ہے، اور یہ سموسے، پکوڑے اور جو بریانی بھی جس کے ساتھ بھی آپ کھائیں گے نا یہ اچھی لگے گی۔ اور اچھی طرح اسے بیک کرنا ہے، دہی جو ہے نا اس میں اچھا سا مکس ہو جائے۔ اب اس میں نمک کی ہے ضرورت، کیونکہ اس میں ہم نے دہی شامل کیا ہے، تو پھر آپ نمک اس میں ڈالیں۔ نمک تب ڈالیں جب آپ سرو کریں اسے، کیونکہ نمک ڈالنے سے نا اس میں پانی بھی آئے گا، پتلی ہوگی۔ اگر آپ اس سے بھی پتلی کرنا چاہیں تو آپ اتنی بھی کر سکتے ہیں کہ اس سے پتلی کر لیں، یہ اب آپ کی مرضی ہے۔ تو اس طرح آپ نے اسے تیار کر لینی۔
یہ ہماری ایک چٹنی ہو گئی، ایک وہ جو سمپل گرین چٹنی ہماری وہ ہو گئی. تو ساری چٹنیاں میں آپ کو دکھاتی ہوں. ضرور ٹرائی کیجیے گا، پسند آئے تو لائک دینا مت بھولا کرو. چینل پر نئے تو پلیز مجھے سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو کر لیں سبسکرائب، ساتھ میں جو بیل ضرور پریس کیجیے گا، اسی سے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گا. اور فیس بک پر ہے، لائک کر دیں، شیئر کر دیں. میں نے ویلاگ چینل بنایا ہے مسرت کے ویلاگس، اور اس میں آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملے گی، اور اس میں شاپنگ کرتے ہوئے آپ کو نظر آؤں گی کہ سستی چیزیں کہاں سے ملتی ہیں. اگر آپ پسند کرتے ہیں تو پلیز پھر جا کے وہاں جائیں اور سبسکرائب کر لیں، اور لائک بھی دے دیا کریں ادھر بھی، اور کمنٹ بھی دے دیا کریں. اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.